دو قسم کے لوگ عموماً ہمیں سوسائٹی میں ملتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ جو ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں رہتے ہیں. ان کے کینوس پر زندگی کی تصویر ہمیشہ مثبت دکھائی دیتی ہے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی حال میں ہوں روتے ہی رہتے ہیں, چاہے تنگی میں ہوں یا فراغت میں, مشکل میں ہوں یا آسانی میں. they remain depressed in any situation. ان کے کینوس پر زندگی کی تصویر ہمیشہ جو ہے وہ دھندلی سی ہوتی ہے اور نیگیٹو ہی ہوتی ہے. پہلی قسم کے لوگ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. ان کی امیدیں تمام کی تمام اللہ پاک سے وابستہ ہوتی ہیں اور ان کی نظر میں بقول شاعر ہوں منگیں کاوشیں امید کی کرنیں نہیں, ہوں منگیں کاوشیں امید کی کرنیں نہیں, ہے نہیں کافی کہ بس زندہ ہے تو. کرونا جیسی پینڈیمک میں یہ دونوں قسم کے لوگ ابھر کر سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ it's less important how you do it, it's more important how you take it. It's more important how you take it from here. یہ کم اہم ہے کہ آپ کسی کام کو کیسے کرتے ہیں, یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اسے کیسے لیتے ہیں یہاں سے. تو کرونا کی اس پینڈیمک میں پہلی قسم کے لوگ جو تھے وہ کافی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دکھائی دیے اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک ثابت قدم رکھا. جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں آیات نمبر 155 اور 56 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی اور ضرور ہم تمہیں کسی قدر آزمائیں گے خوف اور بھوک سے, کچھ مالوں اور جانوں کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے, اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی, یہ آزمائش یا یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ گئی, یا پھر یہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے مال ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں. تو کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسیڈنٹس میک دا پیپل کلوزر ٹو دیئر ڈیسٹینیشن بٹ دوز ہو ہیڈ, کہ حادثات لوگوں کو ان کی منزل کے قریب تر لے جاتے ہیں, لیکن انہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے. جینے کی آرزو تو کرو ایک بار تم, جینے کی آرزو تو کرو ایک بار تم, جیون کے راز خود ہی بتائے گی زندگی. خواتین و حضرات, امید زندگی ہے اور نا امیدی موت. زندگی اور موت کی اس کشمکش میں جیت اسی کی ہے جو زندہ رہنے کا فن جانتا ہے, جو مر بھی جائے تو امر ہو جاتا ہے, اور جو اپنا رستہ خود بناتا ہے, جو لائٹ ہاؤس کی مانند ہوتا ہے, جو کہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہوتا ہے. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.
پر امید رہنے والے لوگ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی امید اور توکل ساری کی ساری صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا معنی بخوبی جانتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ They know the art of fighting with miseries, grievances and difficulties of life۔ خواتین و حضرات، اپنے اندر چھپی ہوئی گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کو ایکسپلور کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق پیدا کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ہم اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہیں، جن کا بھروسہ اگر صرف اور صرف اللہ پر ہو تو وہ ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سیڑھیاں انہی کو ہوں مبارک جو چھت پر جانے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں جو آسمانوں پر جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جس آئینے کو آپ ہر روز دیکھتے ہیں، جس میں آپ بہت مصروف دکھائی دیتے ہیں، آپ کی سو کالڈ مصروفیت، آپ کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پینڈیمک میں وہ آئینہ ٹوٹ گیا، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں، سچائی آشکار ہو گئی، سچائی آشکار ہو گئی۔ آئینے میں دیکھا تو چہرہ ہی نظر آیا، آئینے میں دیکھا تو چہرہ ہی نظر آیا، آئینہ جو ٹوٹا تو راستہ نیا پایا۔ جن لوگوں کو راستہ مل گیا وہ خوش قسمت ہیں، جن کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی، یاد رکھیں دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ اس پینڈیمک کے بعد حالات کچھ اور ہوں گے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کریں۔ ذرا سوچیں، کیا آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، یا فیصلہ آپ نے کرنا ہے؟ اسے گما ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، اسے گما ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔